عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ کیمرے والوں کا بھلا ہو یہ مولوی کے منہ پہ لگا کے رکھتے ہیں وہ مکھی اڑا سکتا میں پسینہ اور کبھی ان کو بھی دکھاؤ یہ پکے سنی بیٹھے ہوئے ہے بھائی کس طرح لگاؤ میں تو ٹھیک ہوں بات بہت زیادہ ہو رہی ہے نعرہ تکبیر رسالت اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ خیریت ہے سارے لوگ اللہ سلامت رکھے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا عزیزان ملت اسلامیہ رب قدیر کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں وہ رسول عطا کیا جو رب کا محبوب ہے جو رب کا محبوب ہے یہ تو کرم ہے رب کا کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے ورنہ کون کسی اپنا محبوب دیتا ہے جو کسی کا محبوب ہوتا ہے نا جو کسی کا محبوب ہوتا ہے وہ اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور یہ تو کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو دیا اور جب وہ محبوب زمین پہ تشریف فرما ہو رہا ہے تو اس کی زبان کی صدائیں تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی جمیل قادری نے کہا تھا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ حضور ہمارے حصے میں آ گئے اور رب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے اس کا اعلان ہے محبوب جس میں تیری رضا ہے اس میں جس میں تیری رضا ہے اس میں زور سے جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے اور محبوب علیہ السلام نے پہلے وعدہ لے لیا مالک میری امت جلوہ گر ہو رہے ہیں تو کہہ رہے رب حبلی امتی اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے اب مفسرین نے جو اس بات پہ گفتگو کی ہے یہ حوالے کا کیا مطلب ہے پیدا ہوتے ہوئے سرکار جو کہہ رہے قاری عالم صاحب توجہ کرو ورنہ میں کھڑا کر دوں نہیں توجہ ہی تو نہیں جب حضور جلوہ گر ہو رہے تو رب حبلی کی صدائیں دے رہے اور رب حبلی کی صدائیں کا مطلب کیا تھا اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے میری امت میرے حوالے کر دے حضور پیدا ہو رہے تو یہ جانتے میری ایک امت ہے وہ یہ بھی جانتے کہ میری امت میں نیک بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے وہ یہ بھی جانتے کہ میری امت میں جو نیک ہوں گے وہ رب کی طرف سے انعام کے مستحق ہوں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ رب کی طرف سے سزا کے مستحق ہوں گے یہ مصطفیٰ جان رہے ہیں کب جب پیدا ہو رہے ہیں پھر حضور کو یہ بھی خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا رب امت کو کھڑا کرے گا اور جب ترازو لگائے گا پھر عمل تولے جائیں گے حضور یہ سوچ کر کے امت کا خیال فرما رہے ہیں کہ میری امت گناہگار ہوگی اگر وہ عمل تولے گا تو میرے گناہگار تو پھنس جائیں گے وہ تو پھنس جائیں گے ان کا کیا بنے گا میرے محبوب کہتے ہیں رب حبلی امتی مالک میری امت میرے حوالے فرما دے میری امت میرے حوالے فرما دے رب نے فرمایا محبوب اداس کیوں ہوتا ہے وہ وقت بھی آنے دے جب دنیا سو رہی ہوگی نا تجھے معراج میں بلاؤں گا اور ایسی تنہائی ہوگی کہ جہاں تو ہوگا اور میں ہوگا کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہوگا مصطفیٰ یہ تنہائی کی باتیں ہیں یہ امت کا سودا ہے یہ ایسے عالم میں کیا جائے گا کہ جب کوئی تیسرا سننے والا نہ ہوگا پھر وہ گھڑی بھی آ گئی رب نے محبوب کو بلاوا بھیج دیا جبریل جی رب جلیل اٹھا محبوب کو جا کے وہ لے کے بارگاہ میں اور ایسے مت لانا دولہا بنا کے لانا ہے دولہا بنا کے لانا ہے مالک 27ویں شب ہے دولہا بناؤں گا تو مالک اندھیرا ہے پھر جنت کی لالٹین اٹھائی زمین کی طرف چلنے لگے رب نے فرمایا جبریل یہ جنت کے قندیل کدھر لے کے جا رہے ہو مالک زمین پہ 27ویں شب ہے ابر چھایا ہوا ہے 27ویں شب میں تو چاند بھی چھپ جاتا ہے تیرے محبوب کو اندھیرے میں دولہا کیسے بناؤں گا رب نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے مالک پھر
کہ میرے محبوب کے چہرے پہ غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، ایک پردہ جا کے پلٹ دینا، زمین و آسمان اس کے نور سے روشن کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جبریل امین آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اٹھائے کیسے، اٹھائے کیسے؟ اگر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ سے اٹھائیں نا، امت کی بڑی تربیت کی ہے، تھک کے سوئے ہیں، آواز نہیں دینی ہے، آج بڑے دنوں کے بعد مصطفیٰ کو آرام کی نیند آئی ہے، یہ سوچ کے جبریل ہاتھ نہیں لگا رہے، مالک تو بتا اٹھاؤں کیسے؟ رب نے فرمایا جو تیرا سب سے عظمت والا پر ہے نا وہ میرے محبوب کے تلووں میں لگا، جو تیرا سب سے عظمتوں والا پر ہے وہ میرے محبوب کے تلووں میں لگا دے۔ اب جبریل نے نورانی پر ملنا شروع کیا ہے، مصطفیٰ کی آنکھ کھل جاتی ہے، جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا رب نے یاد کیا ہے، کہا جانا کدھر ہے؟ کہا عرشوں کے اوپر بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کو جبریل دولہا بنا رہے ہیں، جب دولہا بنا کر کے سواری کے قریب لائے ہیں، براق نے حرکت شروع کر دی ہے، سرکار جب براق پہ بیٹھنے کے قریب ہوئے ہیں، براق نے حرکت کی ہے، اچھلنا شروع کیا ہے، حضرت جبریل نے نکیل پکڑی ہے اور کہا تجھے پتہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ براق نے کہا میں جانتا ہوں کل کائنات کا مالک آ رہا ہے، نبیوں کو امام آ رہا ہے، کہا حرکت کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ حرکت کی وجہ یہ ہے جبریل میں یہ چاہتا ہوں آج مصطفیٰ کی سواری کا شرف ملا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں اگر آج سواری کا شرف ملا ہے، جب مصطفیٰ مدینے سے اٹھ کر کے میدان محشر میں آئے تو مجھے کو سواری کا شرف بخش دیا جائے۔ آقا کہتے جبریل اس سے کہہ دو جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہم نے سن لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سیرت مصطفیٰ کو بات بہت لمبی ہوگی، تفصیل سے نہیں، حضور بیٹھے معراج میں گئے، رب کی قربتوں میں، جب رب کی قربتوں میں پہنچے رب نے فرمایا محبوب بہت رویا ہے، بڑا یاد کیا ہے امت کو، بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب پتہ چاہتا ہے میرے نبی نے کہا تھا اللہ میری امت ہے، رب نے فرمایا محبوب اور بھی کچھ مانگ، دوسری مرتبہ پھر کہا مالک میری امت ہے، تیسری مرتبہ پھر کہا اور بھی کچھ مانگ، حضور نے پھر کہا میری امت ہے، رب نے فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، جا وعدہ رہا، میدان قیامت ہوگا، پھر صراط ہوگی اور سن ترازو بھی لگے گی، محبوب کوئی بھی کام تیری رضا کے بغیر نہیں ہونا ہے، تو اشارہ کرتا جائے گا تیرا رب جنت دیتا جائے گا۔ وعدے لے لیے، ماں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے، اور حضور آج بھی امت کے درمیان میں رہتے ہیں، حضور آج بھی امت کے درمیان رہتے ہیں، محبوب کسی کا اداس دل دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی رو کے حضور کو پکار لے خدا کی قسم یا تو مدینے بلا کے زیارت کرا دیتے تھے یا پھر خواب میں آ کے مصطفیٰ چہرہ دکھا دیا کرتے، آج بھی کرنے والے لوگ ہونا تو پھر مصطفیٰ کسی کے دل توڑا نہیں کرتے۔ اللہ کو پر توجہ ہے سارے لوگوں کی، ٹھیک ہے نہیں ہے نا؟ چلو تھوڑا سا آگے، میرے حضور ہیں، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، یہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، اتنے چہیتے صحابی ہیں کہ مصطفیٰ بڑا پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کے حضرت جابر کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے نا، ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے کہا جابر کیا حال ہے؟ عرض کرتے سرکار آج میں یتیم ہو گئے ہوں، میرے نبی نے فرمایا جابر تو یتیم نہیں ہے، آج سے نا تو یتیم نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، یہ نبی نے کہا۔ اور پھر جب بے قرار ہوئے تو جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کا حال بتائیں، سرکار نے فرمایا جب جابر شہید ہو کے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تمہارے والد عبداللہ، تو رب نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مالک پھر زندگی دے، پھر تیرے نام پہ شہید ہونا چاہتا ہوں، تسلی مل گئی ان کو۔ یہی حضرت جابر ہے، جنگ احد کا موقع ہے، خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور جب جنگ خندق ہوئی تھی
تو مسلمانوں میں ایسا فاقہ تھا کہ پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، پیٹ سے پتھر۔ آج دولت کی کثرت ہے، آج رزق بے شمار ہے، آج جتنا کھاتا نہیں اتنا پھینک دیا جاتا ہے، اتنی رزق کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اسلام اس مشکل سے دور سے گزرا ہے کہ پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضور ایک پتھر آ گیا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ میرے نبی آپ آئے نا، سرکار نے کدال پکڑا، پہلی ضرب ماری، ایک چنگاری نکلی، حضور نے کہا سبحان اللہ۔ دوسری ضرب ماری، پھر کہا چنگاری نکلی، سبحان اللہ۔ تیسری ضرب ماری، پھر چنگاری نکلی، پھر فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا بات تھی، آپ بار بار سبحان اللہ کہتے رہے؟ آقا فرماتے رہے کہ ہر ضرب پہ جبریل مجھے خوشخبری دیتے گئے کہ فلاں فلاں علاقے مصطفیٰ فتح ہونے والے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سرکار نے کدال اٹھایا اور آقا کی قمیص اٹھی تو پیٹ سے پتھر بندھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا پیٹ سے؟ پتھر۔ زور سے پتھر۔ پیٹ سے پتھر کیوں باندھتے ہیں لوگ؟ آج بھی فلسطین میں بھوکے پیٹ سے پتھر باندھ رہے ہیں، آج بھی بچوں کے پیٹ سے پتھر بندھے ہیں فلسطین میں۔ پیٹ سے پتھر باندھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا اور وہ کمر سے چپکتا ہے تو بھوک کم لگتی ہے، اور جب دور ہوتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے حضور اور صحابہ پیٹ سے پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ بھوک کا احساس زیادہ نہ ہو۔ سرکار کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر نے دیکھا سارے صحابہ کے پیٹ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے سرکار کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بے قرار ہو گئے، گھر دوڑ کے آ جاتے ہیں، اپنی شریک حیات کو آواز دے کے کہتے ہیں اے میری شریک حیات ذرا سنو تو صحیح، کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے سرکار کا آج فاقہ دیکھا ہے، میرے آقا کے شکم سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے، میری شریک حیات میں سرکار کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہو تو بتا دیا جائے۔ حضرت جابر کی بیوی رونے لگ جاتی ہے، کہتی میرے سرتاج میرے گھر کا 3 دن کا فاقہ ہے، ہم نے بچوں کو کچھ نہیں کھلایا ہے، اگر کچھ ہوتا تو بچوں کو کھلا دیا جاتا، میرے سرتاج کیا کیا جائے؟ حضرت جابر کھڑے ہیں، نگاہ ڈال کے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ موجود تھا، کہتے میری شریک حیات اگر اسی کو کاٹ لیا جائے، اس کا گوشت بنا دیا جائے تو سرکار کی بھوک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بیوی حضرت جابر کی تھی، شرابیہ تھی، عرض کرتی ہے میرے سرتاج اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو بہت اچھا فیصلہ ہے، جائیے میں اس کو انتظام کرتی ہوں، آپ جا کے سرکار کی دعوت کر دیجئے۔ حضرت جابر نے بچے کو ذبح کیا کہ گوشت بنایا، دوڑے دوڑے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے سرکار آپ کی دعوت آج میرے گھر پہ ہے۔ جیسی حضرت جابر نے اتنا کہا ہے، مصطفیٰ نے سر اٹھایا ہے اور جدھر جدھر لوگ گڈھے کھود رہے تھے، خندق کھودنے والی جماعت کی طرف میرے آقا نے دیکھ کے کہا تھا میرے صحابہ تمہاری بھی دعوت ہے، میرے صحابہ تمہاری بھی دعوت ہے، میرے صحابہ تمہاری بھی دعوت ہے۔ جب سرکار نے دعوت کی تو 1-2 کی نہیں 1500 کی دعوت ہو جا رہی ہے، اور 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی دعوت کر دی گئی ہے، دوڑے دوڑے گھر آئے، کا شریک حیات غضب ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ کہ میں نے آقا کی دعوت کی تھی، سرکار نے 1500 صحابہ کی دعوت کر دی ہے، اب کیا ہوگا؟ بیوی بھی صحابیہ تھی اور مصطفیٰ کے در کی پروردہ، بیوی نے کہا بتا میرے سرکار تم نے کس کی دعوت کی تھی؟ کہا میں نے مصطفیٰ کی دعوت کی تھی، اور کہا 1500 کی دعوت کس نے کی ہے؟ کہا وہ مصطفیٰ نے کی ہے۔ تو بیوی نے کہا سنو تم حضور کو کھلاؤ، 1500 کو حضور خود کھلا کے دکھا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سیرت مصطفیٰ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عرض کرتی میرے سرتاج جن کی دعوت آپ نے کی آپ ان کی فکر کریں، اور جن کی دعوت حضور نے کی ان کا انتظام حضور کر دیں گے۔ جائیے بے فکری سے سرکار کو بلا لائیے۔ اب دیکھیں وہ سرکار کو بلانے آئی، حضور کھانا تیار ہے، سرکار نے فرمایا سارے چلو جابر کے گھر دعوت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ آ گئے۔ حضرت جابر کا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس میں 10 لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے، ایک وقت میں ایک ساتھ میں 10 لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے تھے۔ میرے حضور 1500 کو لے کے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حضور جدھر نکاح ڈالتے تھے دیوار پیچھے ہٹتی چلی جاتی تھی۔ 1500 حضرت جابر کے 10 لوگوں کے حصے کے مکان میں آ گئے۔
ہم اور پھر حضور نے فرمایا سنو جابر بیوی سے کہہ دینا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی نہ بنائے، آٹا گوندھ کے رکھ لے، اور جب تک میں نہ کہوں کھانا شروع نہ کیا جائے۔ حضور 1500 صحابہ کو لے کر کے آئے، اندر آئے، سرکار نے فرمایا کہاں ہے بچی میری؟ بیوی نے حضرت جابر کی کہا آئے سرکار۔ حضور کچن میں تشریف لائے، اب وہ گوشت کی طرح جو بنایا ہے، حضور نے ہانڈی کا منہ کھولا، لعاب ڈالا، فرمایا کھلاتے رہو، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اور جو آٹا گوندھا رکھا تھا حضور نے اس میں نا لعاب ملا دیا، کہا روٹی بناؤ۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ سے 10 کر کے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ 10 کر کے 1500 صحابہ کھاتے اور کھانا ختم نہیں ہوا۔ کھانا زور سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ 10 کر کے صحابہ کھا کے جا رہے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر جب سب کھا چکے حضرت جابر عرض کرتے حضور آپ کھا لیں، اب آپ کھا لیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، سنو جابر، ہم سب مل کے ساتھ کھائیں گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہم سب مل کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت جابر نے دسترخوان لگوا دیا۔ آقا فرماتے جابر بچے بھی تو ہیں دو، وہ کدھر ہے؟ سنیں ذرا غور سے، جابر بچے بھی تو تھے دو، وہ کدھر ہے؟ حضور کہیں باہر ہوں گے، نظر نہیں آ رہے۔ اور حضرت جابر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں بچے انتقال کر چکے۔ بیوی ہو تو ایسی ادھر حضرت جابر حضور کو بلانے نکلے، ادھر دونوں بچوں کا انتقال۔ جابر کہے بیوی، حضور کہہ رہے ہیں کہ بچے کدھر ہیں؟ تو کہیں آپ عرض کر دیں نا جا کے حضور سے کہ آپ کھائیں، بچے کھا لیں گے۔ حضور بچے نہیں آ سکتے، سو رہے بچے۔ تو حضور نے دسترخوان سمیٹتے ہوئے کہا کہ پھر ہم تبھی کھائیں گے جب بچے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ہم تبھی کھائیں گے جب بچے ساتھ ہوں گے۔ حضرت جابر آ کے کہتے ہیں میری شریک حیات کرنا کیا ہے؟ حضور راضی نہیں، یہ کہہ رہے جب بچے ہوں گے تبھی کھائیں گے، اور مجھ سے آقا کی بھوک دیکھی لگی جا رہی ہے، بتاؤ تو بچے کدھر گئے؟ حضرت جابر کی بیوی نے ہاتھ پکڑا کے اندر اس جگہ پہ لائی ہے جہاں پہ بچوں کے اوپر چادر ڈال رکھی تھی۔ حضرت جابر کی بیوی نے چادر کھینچی ہے، حضرت جابر نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیوی یہ قبر کیسے ہو گیا؟ حضرت جابر کی بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج تم سرکار کو بلانے کے لیے نکلے ہو، جیسے کہ میں نے دیکھا میرے ایک بچے نے چری لی ہے، اس نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، دوسرے بھائی سے کہتا ہے چل میں تجھے بکری کی طرح ذبح کرتا ہوں، اس نے چھوٹے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا دیا، جب ایک بھائی کے گلے پہ چاقو چلا میں اس کو روکنے کے لیے دوڑی، وہ ڈر کے چھت پہ چڑھ گیا، ادھر ایک تو وہ جس کا گلا کٹا وہ انتقال کر گیا، دوسرے سے چاقو لینے کے لیے دوڑی، وہ ڈر کے چھت سے گرا، میرے سرتاج وہ بھی انتقال کر گیا۔ اے میرے سرتاج آج ہمارے گھر سرکار تشریف لانے والے تھے، آپ بھی جانتے ہو پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی موت کا اعلان کر دیتے ہمارے گھر میں ماتم ہوتا، یہودیوں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا، لو جی ان کے گھر میں نبی آئے ہیں اور سب کو رلا کے گئے ہیں، کہا میرے سرتاج میں یہ بھی نہیں چاہتی میرے نبی کے آنے پہ کوئی انگلیاں اٹھا سکے، میں نے بچوں کی موت کو راز اس لیے رکھا تھا تاکہ سرکار کی دعوت میں کوئی فرق نہ پڑنے پائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں خاتون صبر سے کام لے، وہ آیا ہے جو رلانے کے لیے لگی زمانے کو ہنسا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ حضرت جابر کہتے ہیں سرکار بچے ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور ایک نے گلا کاٹ لیا، ایک چھت سے گر گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کدھر ہے؟ حضور اٹھے، وہاں آئے جہاں پہ بچے لیٹے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے بازو پکڑ کے دونوں کا ہلا کے کہا سنو ہم آ گئے ہیں، چلو ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم آ گئے ہیں چلو ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مورخین نے لکھا بچے گرد جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور مصطفیٰ کے ساتھ کھانے میں بیٹھے۔ جب کھانا کھا چکے آقا بچوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں اداس ہو، کیا ہو گیا؟ بچے کہتے سرکار ہمارا ایک ہی بکری کا بچہ تھا اور کوئی کھلونا بھی نہیں تھا، اب وہ نہیں رہا۔ حضور نے ساری ہڈیاں اکٹھا کی، وہ فرمایا قم باذن اللہ، بکری کا بچہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بریلی سے آواز آتی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار نے بچہ بھی زندہ کر دیا اور ان کے اپنے بچے بھی زندہ کر دیے۔ لوگ بات کرتے کہ حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے تھے، دیکھ میرے نبی نے مردہ جابر کے بچے زندہ کر دیے، بے شک ہے نا بھائی۔ بریلی والے نے کہا جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ سرکار کسی کو اداس دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے کسی کو اداس میرے سرکار۔ اور خدا کی قسم یہ شان اللہ نے حضور ہی کو عطا فرمائی، بے شک یہ صرف حضور کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت علی آئے، وہ گھر اداس ہو کے تو بچوں ہے لگے نہیں ہے نا، ہاں آپ کو تھکنا بھی نہیں چاہیے، تھکنا مجھے ہے، آپ کو بالکل بیدار رہنا ہے کیونکہ عظمت بھائی کو سننا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت علی آئے، وہ گردن جھکا کے اپنے گھر میں بیٹھے، سارے سنیں میری بات، اپنے گھر میں گردن جھکا کے بیٹھے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کو نہ دکھ دے نہ دکھ میں رہنے دے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کو نہ دکھ دے اور نہ دکھ میں رہنے دے۔ حضرت علی کی گردن جھکی ہوئی ہے، خاتون جنت آ گئی میرے سرتاج، کیا بات ہے اداس لگ رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج نا عثمان نے حضور کی دعوت کی تھی، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم بھی حضور کو دعوت کھلاتے۔ خاتون جنت دیکھ رہی ہے، حضرت علی کہنے کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم بھی کھلاتے۔ اور حضرت عثمان حضرت علی کے ساڑھوں میں، دو بیٹیاں سرکار کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان نے دعوت کی۔ حضرت علی کہہ رہے کاش میرے گھر بھی دولت ہوتی میں بھی حضور کی دعوت کرتا۔ خاتون جنت بڑی آگے کہتی ہیں علی فکر کیوں کرتے ہو، جاؤ مصطفیٰ سے جا کے کہہ دینا کل ہمارے گھر پہ دعوت ہے۔ سبحان سبحان اللہ، ہمارے گھر پہ دعوت ہے، حضور سے جا کے کہہ دینا۔ حضرت علی منہ دیکھ رہے دیکھ فاطمہ مجھے پتا ہے نا میرے گھر میں کیا ہے، اور تم کھانے کی بات کر رہی ہو، کہاں سے دعوت کھلاؤ گی؟ پھر خیال آیا نا ہو سکتا ہے عورت مرد کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا بھی لیتی ہے نا، سوچا شاید رکھا ہو۔ گئے فاطمہ جا، فاطمہ کراؤں دعوت؟ چاہیے نا علی، حضور سے کہیے ہمارے گھر کل کی دعوت ہے۔ اب حضرت علی گئے خوشی خوشی، مصطفیٰ بیٹھے، جا کے سلام کیا، آقا فرماتے ہیں علی کیسے آئے؟ کہا حضور آپ کی دعوت ہے، حضور آپ کی دعوت ہے۔ جب حضور کی دعوت کی نا حضور مسکرا کے کہتے ہیں صحابہ کل علی کے گھر کھانا کھانے جانا ہے، صحابہ کل علی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ اب حضرت علی اگلا دن آ رہا ہے، شام ہوئی، حضرت علی دیکھ رہے ہیں فاطمہ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں، دعوت کی کوئی تیاری نہیں۔ علی سوچ رہے کل کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا، رات گزر گئی، کوئی معمول سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ سوچ رہے فاطمہ دعوت کہاں سے کھلائے گی؟ اگلا دن جب دوپہر کا وقت قریب ہونے لگا، کوئی تیاری نہیں، کوئی پکوان نہیں، کوئی آگ چولہے پہ نہیں جلی۔ علی کہہ رہے فاطمہ دعوت ہے آج حضور کی، کوئی انتظام نہیں؟ آپ فکر کیوں کرتے، جائیے نا مصطفیٰ کو جا کے بلا لائیے۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں نہ کوئی پکایا نہ کچھ بنایا نہ آگ جلائی، اور یہ بلانے کے لیے بھیج رہی ہے، کہا جائیے بلا کے لائیے۔ حضرت علی اٹھے مصطفیٰ کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی گھر سے نکلے ہیں، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راکیہ قاریہ ساجدہ عالمہ فاضلہ حافظہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر علی نکلے ہیں، ادھر مسلح اٹھا لیتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چولی پھیلا کے کہتی ہے اے پروردگار عالم، آج تک فاطمہ تیری بارگاہ میں جو سجود نیاز لٹاتی رکھی ہے، آج اس کی قیمت عطا فرما دے، آج اس کا مول دے دے۔ میرے پروردگار مجھ سے شوہر کی اداسی نہیں دیکھی گئی، میں نے تیرے محبوب کی دعوت کر دی ہے، اے میرے پروردگار آج علی کی عزت بھی بچا لے، نبی کی بیٹی کی بھی عزت بچا لے۔ اتنا کہہ کر کے مسلح سمیت دیا کہ حضرت علی آ رہے ہیں، آگے آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں۔ اب علی بھی جس طرح آقا کریم حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے تھے، حضرت عثمان ہر قدم کو گن رہے تھے، اور گنتے گنتے جب حضرت عثمان کا گھر آیا، آقا نے فرمایا عثمان قدم کیوں گرے گئے؟ تب حضرت
حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ قدم اس لیے گرے گئے کہ ہر قدم کے بدلے میں مصطفیٰ میں غلام آزاد کروں گا، آپ میرے مہمان بن گئے ہو۔ تاریخ گواہ ہے علی بھی پیچھے پیچھے قدم گنتے جا رہے ہیں، جیسی سرکار پہنچے گئے خاتون جنت کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، آواز آئی ہے آؤ ذرا دروازے پہ آؤ۔ حضرت علی دوڑ کے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں چند لوگ کھانے کا تھال لے کر کے کھڑے ہیں۔ آقا کہتے علی یہ کھانا لے کے اندر آ جاؤ۔ حضرت علی کھانا لے کر کے آئے ہیں۔ اب صحابہ جب کھا رہے ہیں انگلیاں چاٹتے چلے جا رہے ہیں، جتنے کھا رہے ہیں انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آج تک کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہے جیسی لذت آج فاطمہ کے دسترخوان پہ آ رہی ہے۔ تب میرے نبی نے کہا تھا صحابہ جو کھانا مرنے کے بعد آخرت میں نمٹنے کے بعد جنت میں جا کے ملے گا وہ میری فاطمہ نے تمہیں دنیا میں کھلا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھا علی پھر اداس ہے۔ خاتون جنت کہتی ہے علی اب کیوں اداس ہو؟ علی اب کیوں اداس ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ایک کام تو رہی گیا فاطمہ۔ کہا کیا؟ عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیے تھے، میں کیا آزاد کروں؟ ابھی یہ بات کیا ہی رہے تھے اتنے میں جبریل آ گئے۔ محبوب بیٹی سے کہہ دو کہ دل تھوڑا نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے زیادہ اداس نہ ہو۔ اگر عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا ہے نا تو ہم محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں نا 1000 تیری امت کے گناہگاروں کو بخشیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء ہر اللہ۔ قدم کے بدلے میں 1000 گناہگار امت بخشی جا رہی ہے نا؟ تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاہکاروں، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی دیکھیے جیسی کرنی ہے نا ویسی ٹینشن میں آگے اس بات کو سن کے نہ میں زمین کے کاغذ لے کے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کے پاس کتنی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے، بس اتنا بتاؤں گا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ زندگی اتنی خوبصورت بنا لو کہ ہم قبر میں بعد میں پہنچے، حضور قبر میں پہلے آ جائیں۔ اور جب بات حضور کی ہوا کرے نا میں اپنی پوری بستی کے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آج تو چلو نوجوانوں نے محفل سجائی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر نوجوان آئے ہوئے ہیں محفل میں، اگر کوئی بزرگ بھی محفل سجائے نا تو پھر چلے جایا کرو، سب میں جایا کرو، کوئی محفل ویران نہ رکھا کرو۔ کم سے کم قیامت میں یہ تو ہونا کہ سرکار آپ کی امت گناہگار تھی، غدار نہیں تھی۔ جہاں آپ کا نام سنتے تھے دوڑ کے چلے جایا کرتے تھے۔ 365 دن 64 دن 63 دن 360 دن سوتے ہی رہنے، ایک رات جاگ کے حضور کے لیے گزار دیا کریں۔ اور یاد رکھیے بھائی ان محفلوں کی اتنی عظمتیں بیان کی گئی ہیں کہ جتنے اس محفل میں آ جاتے ہیں رب کے کرم سے ساری بخش دیے جاتے ہیں۔ ابھی عظمت بھائی نے ایک بات کہی تھی والدین کے حوالے سے، زمانے سے نرالی ہے جو الفت بات کرتا ہے۔ آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کی عزت کریں، سب سے، خود سے بھی میں کہتا ہوں اس بات کو، میں بھی اور آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ یہ ہے، اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہونا تو پھر ماں کے قدموں میں آ جائے کریں، اگر اس کی جھولی پھیل جاتی ہے تو رب بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ وہ بچے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، وہ بڑے مقدروں کے مالک ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں۔ ان سے پوچھو وہ بڑے تنہا ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ قبرستان چلے جاتے ہیں۔ آج ماں باپ کی چیخ پہ آواز پہ نام آواز نہیں دیتے، ہم ان کی آواز دینے پہ نا موبائل میں لگے رہتے ہیں، کٹ 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 کٹ، وہ کہتے پانی لا دے کر ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا نا، آج ان کی ایک آواز پہ دوڑ جایا کرو۔ اگر یہ قبرستان چلے گئے تو تم چیخ چیخ کے مر جاؤ گے، ان کی آواز قبر سے باہر نہیں سن پاؤ گے۔ قدر کر لیں ان کی، عزت کر لیں ان کی۔ یاد رکھیے گا ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تو بچے عید کے دن 2 رکعت پڑھ کے گھر آیا کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ مر جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بچے قبرستان جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عید کی خوشی جو ہے نا وہ یاروں کے گلے لگ کے نہیں ملتی، ماں باپ کی میٹھی دعاؤں کے بعد ملا کرتی ہے۔ اگر باپ یہ کہہ دے تجھے عید مبارک ہو تو خدا کی قسم فرشتے آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ ماں ماتھا چوم کے کہہ دے بھلاؤ تیرا، تجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے،
خدا کی قسم فرشتے بنائے لینے لگ جاتے ہیں. آج اگر ماں باپ ہے نا, ان کی عزت کر لیجئے گا, ان کی قدر کر لیجئے گا. قاری یوسف صاحب قبلہ نے ابھی ذکر کیا, والدہ نہیں رہی, اللہ ان کی والدہ کو بے حساب جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کو بھی اپنے محبوب کے صدقے میں جنتی بنا دے. کہہ دو آمین. اعظم ابا کے نام پہ کہو زور سے آمین. کہہ رہا میں اپنے ابا کے پاس نہ بیٹھوں گا, کیوں؟ کہہ رہا فیصلہ ہی صحیح نہ کرا. عظمت بھائی ایسی کہتے ہیں کہ فیصلہ ہی صحیح نہ کرا میرے ابا نے, کیوں کہ میرے بھائیے کو اتنی دے دی, مجھے اتنی کم دی ہے. سن, وہ تجھے بالکل بھی نہ دینا تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو یہ کیسے کہ میرے باپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. باپ صرف زمین کا مالک نہیں, تیری کھال کا بھی مالک ہے, تیرے بال کا بھی مالک ہے, تیرے خون کے قطرے قطرے کا مالک باپ ہوتا ہے. تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ اور سن, اگر تجھے لگتا ہے نا انصاف نہ بھی ہوا ہے, گردن جھکا کے نہ تسلیم کر لے, خدا اس کی مرضی سے لینے میں تجھے اتنا دے گا کہ تیری ساتھ پشتوں سے کھایا نہیں جائے گا, مگر شرط یہ ہے کہ باپ کے فیصلے کو درست مانا جائے. مانیں گے انشاءاللہ؟ مانیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی, والدین جو فیصلہ کر دیں اسے تسلیم کر لیا کرو, ان کی عزت کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. اور ایک بات, آخری بات, دیکھیے جانا تو سبھی کو ہے, کبھی باپ پہلے چلا جاتا ہے اور کبھی بولیں, کبھی آپ کیوں نہیں بول رہے, ٹینشن میں آتا. کبھی باپ پہلے چلا جاتا اور کبھی, اصل میں یہ بھائی بھی بہت غلط جگہ آ گیا. کبھی باپ پہلے چلا جاتا اور کبھی ماں پہلے چلی جاتی ہے. اب دونوں کی کنڈیشنز بالکل الگ ہے. باپ اگر پہلے چلا جائے گا تو ماں کو محتاج بنا دیتی ہے اولاد, ٹکڑے ٹکڑے کو ترسا دیتی ہے اولاد. اور اگر ماں پہلے چلی جائے نا تو باپ کی مٹی پلید کر دیتی ہے اولاد. دونوں پہلو کسی کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں, پہلے ماں بھی جا سکتی ہے اور پہلے باپ بھی جا سکتا ہے. اگر ماں پہلے چلی جائے گا تو پھر باپ کے نوکر بن جانا, اسے کبھی آواز دینے کا موقع نہ دینا, اس کو اتنا پیار دینا, اتنی عزت دینا کہ وہ تنہائی میں بھی ہاتھ اٹھائے کرے تو کہا کرے اللہ میری اولاد کی جیسی سب کی اولاد ہو جائے. اور اگر باپ پہلے چلا جائے تو پھر ماں رہ جاتی ہے. حیرت ہوتی ہے, ایک ماں 8-10 بچوں کو پال لیتی ہے, 6-6, 8-8 بیٹے ایک ماں پال لیتی ہے, اور 8 بیٹوں سے مل کے ایک ماں نہیں پالی جاتی. بڑا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے حصے میں ماں آ جاتی ہے. سب سے خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کے حصے میں ماں آ جاتی ہے, اس لیے کہ جدھر ماں ہوتی ہے ادھر ہی رب کے کرم کی نگاہ ہوتی ہے. خیال کیجئے, اگر بٹوارے کا کبھی نمبر بھی آنا تو زمین چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو, مکان چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو, ماں لے لو. اس لیے کہ جتنی چھوڑ کے آئے ہو وہ ایک بار دعا کر دے گی تو اس کی 10 گنا اللہ تیرے دھوپ سے پیدا کر دے گا. عزت کیجئے گا, قدر کیجئے گا. اگر باپ کے انتقال کے بعد ماں نے قبرستان کی طرف منہ کر کے رو کے اتنا کہہ دیا, ہائے کدھر چھوڑ کے چلا گیا, مجھے بھی ساتھ لے جاتا, مجھے کن بے غیرتوں میں چھوڑ کے گیا ہے, جہاں تو ٹکڑے عزت کے نہیں مل رہے. خدا کی قسم اگر ماں نے رو کے اتنا کہہ دیا کعبے میں جا کے مر جانا, نہ تجھ سے خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی. خیال کرنا ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے باپ کے انتقال کے بعد. ماں رو کے یہ نہ کہنے پائے ہائے کدھر جا کے تو مجھے چھوڑ کے بس گیا, مجھے کہاں چھوڑ کے چلا گیا. خدا کے واسطے اولاد سے کہنا چاہوں گا, ماں باپ رب کی بڑی نعمت ہوتے ہیں, اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں اللہ کی. ماں باپ خدا کی قسم نہ ہو تو بھرے گھر بھی ویران نظر آیا کرتے ہیں. ایک چارپائی میرے دادا کی اٹھی تھی ایک برآمدے کے اندر سے, آج تک وہ جگہ خالی نظر آتی ہے. تب پتا چلتا کہ بڑے بوڑھوں کی قدر کیا ہوتی ہے. آج بڑی آسانی سے چارپائی ادھر سے ادھر کر دیتے ہو اور خیال یہ رکھتے ہو کہ یہ چارپائی ہٹ جائے گی تو
2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम, जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा शहर तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है, वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं, अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बताई। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शब बरात हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लोग लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे, हाँ पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे। कोशिश कीजिए कि शब बरात में अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए, अल्लाह से तो तौबा करते रहिए। और मैं तो जानता हूँ कि सबसे खुश नसीब वो बंदा होता है जिसे शब बरात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शब बरात में माँ बाप अगर दुआ दे दे बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग ले तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शब बरात की दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शब कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, मौला करीम उन जवानों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सजदे की फरमाइश अपने गांव में भी सुना ना, सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह, जरा इसको थोड़ा रिपीट दे और थोड़ी आवाज भी दे दे, बोले जरा सुभान अल्लाह। बड़े बूढ़ो सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी? तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। ईमानदारी से जब बड़ी मस्जिद में चने बैठते हैं तो इससे ज्यादा शोर नहीं होता, इससे ज्यादा होता तो सुभान अल्लाह काहे मर मर के कह रहे, खुल के बोलो ना जरा सुभान अल्लाह और जोर से। पूरी दुनिया सुन रही है और सुनती रही है, बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, ऐसे ही है नबी नमाज में अजहर भाई है, इमाम के पीछे क़िराअत करने की इजाजत है नहीं ना, तो जहाँ ये ना बोले वहां पे मुक्तदियों को चाहिए आगे है, तो फिर आप इनकी होड़ ना करें, ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया, अपने बारे में सब सोचा करें। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह सलामत रखे, अगली बार अल्लाह सबको एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। टोपी पीछे करो, पहली बार है जब से हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मौजूद होते हैं और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से। टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते पकौड़ी खाई और फिर आगे बैठ गया। आज तुमने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। और याद रखो महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की सिर्फ रसूल पाक की होती है। भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है, देखे होंगे आपने गर्मी में कीड़े आ जाते हैं ना उड़ने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने क्या भी हम चलने फ्री में क्यों जाए, लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, किसके खर्चे से चल रही है, अच्छी उन्हें तो मतलब ये है कि उन्हें शमा से इश्क होता है,
اسی طرح جنہیں حضور سے عشق ہے نا، اس سے مطلب نہیں کہ پنڈال کس کی زمین میں لگا کے اور لگایا کس نے ہے، بس ہمیں تو حضور کی باتیں سننے سے پیار ہونا چاہیے. یہی کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں. فطرت میں قاری یوسف صاحب کے میں کیا بتاؤں، ہمارے محلے سے ابھی 2 لوگ انتقال کر رہے، جو قادری مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا لنٹر ابھی تک اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس پر مرنے والوں نے بٹھانا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کے لیے ہمیشہ کوشش اور محنت کی، ان کا انجام لوگوں نے دیکھا. ہمارے ظفر چچا مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا انتقال جمعے کے دن ہوا. وہ ہمیشہ قادری مسجد کی حمایت میں رہے. دوسرے ہمارے حاجی امین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. بیچارے جب بھی کہیں بیٹھتے تھے نا، کہتے تھے یارو لنٹر کب پڑے گا، لنٹر کب پڑے گا. ایک دن آئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی گیٹ سے داخل ہوئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، منہ سے بلڈ آیا اور انتقال کر گیا. مسجد میں انتقال کر گیا. حشر دیکھیں کتنا اچھا ہوا. فرمایا گیا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا. انشاءاللہ وہ دن آئے گا قیامت میں لوگ دیکھیں گے کہ مسجد سے پیار کرنے والے حاجی امین صاحب وضو کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے. نماز کی تیاری تو یہ اپنے اپنے حصے کی بات ہوتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم کم سے کم اپنا حساب اتنا اچھا رکھیں کہ ہمیں موت آئے نا تو ایسا کام کرتے ہوئے موت آئے کہ زمانہ ہماری موت پہ ناز کرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیک کاموں میں ہمیشہ لگے رہیے. اللہ جس سے چاہتا اپنے دین کا کام، زور سے دین کا کام، دین کا کام لے لیتا ہے. اگر وہ ابابیلوں سے چاہے تو ہاتھی مروا دیتا ہے. مروائے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، مروائے. ابابیلوں سے چاہتا تو ہاتھی مروا لیتا ہے. مکڑی سے چاہتا ہے تو غار کے دروازے پہ جانے لگوا دیتا ہے. کبوتر انڈے دے دیتے ہیں تو غار کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے نا جی. تو یہ سب اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، بس اسے راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آواز نکالیے زور سے، ذرا بولو سبحان اللہ. میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ جب میرا ہاتھ ایسے ہونا تو تمہیں بولنا ہے سبحان اللہ. سمجھ جانا کہ گھر کا مولانا تھک گیا، سانس لینا چاہ رہا. ہم اتنی زور سے سبحان اللہ کہیں کہ مولوی سانس لے لے. کہیں ایسا مت کریے ساری دشمنی آج ہی نبھا جاؤ کہ آج پھنسا. مولوی کے سامنے تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ اور میں سانس لینا بھول جاؤں. جلسہ کل بھی ہے، کل بھی بلسانے میں جا کے بولنا ہے. پرسوں کل ٹھیک ہے جی، پرسوں بھی بلسانا جانا، کل پھر کہیں جانا، کل کہیں تھے. ہم تو وہ بھٹکتی آتما ہے جو قدم ہی نہیں رکتے، ہر رات کہیں نہ کہیں سفر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بولیں سبحان اللہ. بول دو یار تم بھی سبحان اللہ. اتنے مضبوط قسم سے بھی کرنا، کٹ کے پرچی پیسہ نہیں آیا. گرمی اتنی آ گئی بیٹھنے کوئی تیار نہیں. مت بیٹھو، میں بٹھاؤں گا نہیں. اب کھڑے کھڑے بولنا ہے تمہیں سبحان اللہ. اب باقی جو کام ہے لٹانے یا بٹھانے کا ضرورت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی بھی ٹرین مراد آباد سے ہے، ان کو بھی بہت جلدی رخصت کرنا ہے. تو میں نے بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیا، تو پھر آپ بولو سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ میری تھکن اتر جائے. سبحان اللہ بولو ذرا کھل کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، ہندوستان کے باقی لوگ سوچیں گے ان کے گاؤں والوں کو تو سب کو یاد ہے کہ سبحان اللہ ہی نہیں بول رہے تھے. پابندی کے ساتھ مضبوط ہو کے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح. ایسے مجھ سے لے لیو کچھ خراب ہو گیا، کرو تھوڑا آواز دے دو اس کو. جب آواز پکڑنے لگتا ہم سمجھ جاتے ہیں آپ نے کاریگری کر دی ہے. مفتی گلفام صحیح کہہ رہے تھے، گھوڑے والا اور مائک والا کبھی سیدھا بیٹھتے ہی نہیں. بہت اچھا تمہارا ساؤنڈ ہے بھائی، بہت اچھا بول رہا ہے. بہت دن کے بعد آج ان کے ساؤنڈ پہ بولنے کا موقع ملا. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم
के बेटे शीश, शीश के बेटे यानुस, यानुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशित, मुतवशित के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिद, सालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नखुन, नखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदन, नदन के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ा कमेटी। सलामत रहें, आबाद रहें। जितने लोग आए अल्लाह सबको के सत्ते नाज की महफिल पर सिला अता फरमाए। और इन कमेटी वालों के लिए सारे लोग मिल के दुआ करेंगे, अल्लाह इस कमेटी को दोनों जहान की नेमतें बरकतें नसीब फरमा दे। तो आमीन। इसी कमेटी की जिद थी जो अजमत रजा आपको शाहपुर में नजर आई। इन्होंने कहा था बुला के दो, हमने कहा भाई अजमत मुरादाबाद आओ या मत आओ, हमारे शाहपुर आ जाओ, ताकि हमारे जवानों ने जिस दिल से महफिल सजाई है, वहाँ खुदा कह रहा हूँ इतनी अच्छी महफिल आपकी कामयाब अभी तक है कि आपकी मेहनत वसूल होगी। और शाहपुर में इतने अच्छे लोग और इतने टाइम तक बहुत दिन बाद देखने को मिले, मेरी जिंदगी में तो पहली बार देखने को मिला। अल्लाह सलामत रखे। जैसे आए थे अभी तक सारे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो खड़े थे तो खड़े हैं, जो बैठे थे वो बैठे हैं, ठीक है ना। अब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बतें करें, नाराज़गी की कोई वजह है तो माफ़ी तलाफ़ी कर लें, कोई दिल में बुग़्ज़ मैल ना रखें। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी, इसको इतना खूबसूरत बना लो, एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। क्या चला जाता है यार, मैंने आपको सलाम कर दिया, आपने मुझे कर लिया, क्या चला गया, कुछ नहीं ना। फरमाया बहुत अच्छा पैगाम। ये जो पहले सलाम कर लेता है ना, तो खुदा की कसम, उसको खुदा की रहमत निसार होगी। बेशक बड़ों को मौका मिले बड़े सलाम कर लिया करें, छोटों को मिल जाए छोटे कर लिया करें, छोटों से गुजारिश है बड़ों का अदब करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, अगर बड़ा आए तुम बैठे हुआ करो तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करें, और बड़ों से गुजारिश है बच्चों से खता हो जाया करे ना तो काम न ऐठा करो, शफकत करके ना नजर फेर लिया करो, है ना, चौक में जलील न कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं है, ठीक है ना। बड़े बड़े जमींदार अपने गांव के कब्रिस्तान में सो रहे हैं, अपने गांव में तो 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गया, तो हो गया कि 2 ही मंजिला हो गया, 2 मंजिला हो गया है। फिर वो दिन भी आना कि अपने ऊपर भी 1 मंजिल और बन जाएगी, निशान अपने भी नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं है, कोई नहीं रहेगा। हुए नाम वर्ग निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई, हाय हाय जमीन खा गई, वो जमा कैसे कैसे, मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। जब जनाजा जा रहा हो ना तो कोई पूछे किसका जनाजा है, कोई नाम ना भी बताए, तेरे जनाजे की खुशबू बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात, चमंद हाथ खुल के लेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर अंडे मुसाफिर तुम भी किसी मौत पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।